وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو پرسکون زندگی مجھے ملے گی، میرا بینک بیلنس بھرا ہوا ہوگا تو میں پرسکون زندگی گزاروں گا، میرے پاس آسائشیں ہوں گی تو میں پرسکون زندگی گزاروں گا، میری اولادیں ناز و نعم میں پلیں گی تو میں ان کو دیکھ کے پرسکون رہوں گا۔ ہمارے سکون کی ڈیفینیشن یہ ہے، قرآن کریم کی معروف آیت الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ بس پہلی بات یہ سن لیجئے کہ اللہ کے ذکر میں اللہ کہہ رہا ہے سکون ہے۔ ہمارا ذکر کرو گے یہاں اطمینان ملے گا، ہمارا ذکر کرو گے تمہیں سکون ملے گا، تمہارا قلب مطمئن ہو جائے گا۔ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ تم اللہ رب العالمین کے قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جاؤ۔ تم ذکر یعنی یہ قرآن جو اللہ نے ذکر اور نصیحت کے طور پہ تمہارے لیے نازل کیا ہے، تم اس کو پڑھو، آسمانوں سے سکون نازل ہوگا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه۔ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، مالک ارض و سما، خالق کائنات کے لیے ہیں، اور بے شمار درود و سلام ہو پیغمبر بحر و بر، شافع روز جزا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے اللہ نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک ہم نے انسان کو بڑے کچے دل کا پیدا کیا ہے۔ اس کا دل اتنا نازک ہے، اتنا کچا ہے کہ جیسے ہی اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ فوراً ہڑبڑا اٹھتا ہے، اس کے اندر ایک بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، اضطراب پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم نے کچے دل کا انسان کو پیدا کیا ہے، اور فرمایا کہ جب ان کو راحت پہنچتی ہے، آسانی پہنچتی ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کو بھلا بیٹھتے ہیں، پھر یہ اللہ کو یاد نہیں کرتے۔
پھر یہ 2 رکعت شکرانے کی نفل نہیں پڑھتے، پھر یہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، پھر یہ کوئی صدقہ خیرات نہیں کرتے۔ فرمائے کہ یہ اس کی فطرت ہے۔ اب اس فطرت سے لڑنا ہے۔ اس فطرت اور یہ بیماری، اس کا علاج انسان کے پاس ہونا چاہیے، اور وہ علاج بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کیا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ سورہ بلد میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو مشقت میں رہنے والا بنا کر پیدا کیا ہے۔ تکلیف، آزمائشیں، پریشانی، یہ زندگی کا خاصہ اور زندگی کا حصہ ہے۔ اور میں نے پہلے بھی شاید آپ دوستوں کے سامنے بیان کیا ہو کہ اگر یہ مصیبت، یہ آزمائش اور یہ پریشانیاں انسان کے ساتھ نہ ہوں تو کیسے پتہ چلے گا کہ ایک مومن، ایک مسلمان، اس کا اللہ پر یقین، ایمان اور توکل کتنا ہے؟ اور اس کی ایک مثال دیتے ہوئے میں اکثر یہ بات سمجھاتا ہوں کہ اگر یہ معلوم کرنا ہے کہ کون کتنا ماہر ڈرائیور ہے اور کتنے اچھے انداز سے وہ ڈرائیونگ کر سکتا ہے، تو اس کو موٹر وے پہ گاڑی مت دیں۔ موٹر وے پہ گاڑی وہ چلائے گا، ایک ہی اسپیڈ میں اسموتھ گاڑی چلتی رہے گی، پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کتنا ماہر ڈرائیور ہے۔ اس کو دیں گاڑی آپ کراچی کی سڑکوں پر، کراچی کی ٹریفک میں، پتہ چلے کہ ڈرائیونگ کسے کہتے ہیں، پتہ چلے کتنا ماہر گاڑی چلانے والا ہے۔ تو یہ جو زندگی میں اونچ نیچ آتی ہے نا، یہ جو زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہے، وہ چاہے ذاتی طور پر آئے یا اجتماعی طور پر آئے، وہ چاہے ہمارے گھر میں آئے، ہمارے معاشرے پر آئے، یا ہمارے وطن عزیز پاکستان میں آئے، یا کسی نے کوئی جادو کرا دیا ہے، کسی نے کوئی نظر بد کا معاملہ چل رہا ہے، انسان کہیں نہ کہیں تنگی میں، پریشانی میں ہے، تو اس کا ایک ہی حل انسان چاہتا ہے، وہ یہ کہ کسی طرح مجھے سکون مل جائے، میں کسی طرح پرسکون زندگی گزار سکوں۔ اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے وہ بہت ہاتھ پاؤں مارتا ہے، پرسکون زندگی گزارنے کے لیے وہ دن رات محنت کرتا ہے، پرسکون زندگی گزارنے کے لیے وہ بڑی تگ و دو کرتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو پرسکون زندگی مجھے ملے گی، میرا بینک بیلنس بھرا ہوا ہوگا تو میں پرسکون زندگی گزاروں گا، میرے پاس آسائشیں ہوں گی تو میں پرسکون زندگی گزاروں گا، میری اولادیں ناز و نعم میں پلیں گی تو میں ان کو دیکھ کے پرسکون رہوں گا۔ ہمارے سکون کی ڈیفینیشن یہ ہے، ہم سکون دولت میں، ہم سکون آسائشوں میں، ہم سکون نعمتوں میں تلاش کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ایک شخص جو کروڑ پتی ہو، جس کے پاس پیسے کی ریل پیل ہو، اور ڈاکٹر اس کو یہ کہہ دیں کہ آپ نے صرف یہ فلاں سبزی اور ایک روٹی پورے دن میں کھانا ہے، بتائیے یہ پرسکون زندگی ہے؟ بتائیے یہ پرسکون زندگی گزارنے کا انداز ہے؟ ڈاکٹر کہہ دے کہ حضرت آپ کو شوگر ہو چکی ہے، اب آپ شوگر کے مریض ہیں، پیچھے کروڑ روپیہ پڑا ہوا ہے، لیکن آپ یہ میٹھا جو بہترین چیزیں ہیں، نعمتیں ہیں اللہ رب العالمین کی، آپ اس کو چکھ بھی نہیں سکتے ہیں، آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، تو بتائیے یہ پرسکون زندگی ہے؟ تو ہم سکون دولت میں ڈھونڈ رہے ہیں، ہم سکون شہرت میں ڈھونڈ رہے ہیں، ہم سکون آسائشوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، اور ہم سکون نعمتوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، ناز و نعم میں تلاش کر رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ سکون کہاں ملے گا؟ ایک انسان پرسکون رہنے کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ اپنے دل کو اطمینان و تسلی دینے کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ کچھ لوگ ہیں کہ جو سکون کی تلاش میں غیر اللہ کے در پہ سجدے کر لیتے ہیں جا کے، کہ مجھے یہاں سکون مل جائے گا، میں فلاں مزار پہ جا کے، فلاں قبر پہ جا کے سجدہ کروں گا تو مجھے سکون مل جائے گا۔ میں کچھ دنوں پہلے ہی، بلکہ 2 دن پہلے،
ایک کراچی کے سماجی رہنما ہیں، ان کی ویڈیو دیکھ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ صبح سے دل میں بے چینی تھی، تو میں نے سوچا کہ چلو آج عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر جاتے ہیں صبح صبح، اور وہاں جا کر مجھے کچھ سکون حاصل ہوگا، مجھے کچھ سکون ملے گا. اب کچھ لوگ سکون درباروں پر، مزاروں پر ڈھونڈ رہے ہیں، کچھ لوگ سکون غیر اللہ سے مدد مانگ کے ڈھونڈ رہے ہیں. سکون کی تلاش تو ہے، لیکن سکون کی تلاش میں جو راستہ اختیار کیا ہوا ہے وہ انتہائی خطرناک راستہ ہے. سکون حاصل کرنا ہے ان پریشانیوں میں، ان مصائب میں ایک انسان کو پرسکون لازمی رہنا ہے، لیکن وہ سکون کا طریقہ، وہ سکون کا انداز، آئیے اس کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں سکون کیسے حاصل ہو سکتا ہے. پیٹرول کی قیمتیں اچانک بڑھ گئیں، اور ابھی تو جو طوفان مہنگائی کا آنا ہے وہ ابھی آیا نہیں ہے، ابھی وہ آئے گا. ابھی وہ آئے گا کہ جس کی وجہ سے پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں، اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کے بعد جو مسائل ابھی سامنے آنے والے ہیں وہ تو ابھی کچھ بھی نہیں آئے ہیں. جب وہ آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ معاملات مزید کتنے سنگین ہوں گے. تو اجتماعی طور پر یہ پریشانی آ رہی ہے، اجتماعی طور پر ہم مسائل کا شکار ہو رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین کا قرب کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے پرسکون زندگی گزارنے کا. یہ یاد رکھیے. جتنے ہمارے حکمران ہیں، حاکم وقت ہیں، وہ ہمارے ساتھ مخلص ہرگز نہیں ہیں، یہ یاد رکھیے گا. جیسے ہی کوئی کڑا وقت اور برا وقت ہمارے اوپر اللہ نہ کرے آئے، یہ آپ کو نظر تک نہیں آئیں گے، لیکن اگر ہمارے ساتھ اللہ ہوا اور ہم نے اللہ کو اپنے ساتھ رکھا تو یقیناً ہم ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال سکتے ہیں. ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ، پرسکون رہنے کے لیے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کیجیے. پرسکون رہنے کے لیے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کیجیے، اور پرسکون رہنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے سجدے کیجیے، ورنہ حالات اتنے کٹھن ہیں کہ بہت زیادہ امپاسبل، ناممکن ہو جائے گا کہ ہم زندگی میں آگے سروائیو کر سکیں. یہ صرف میں آپ کو سمجھانے کے لیے آج کے اس خطبہ جمعہ میں، اور اپنے آپ کو پہلے نصیحت کرنے کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ دیکھیے، اگر سکون چاہتے ہیں تو سکون اللہ کے ذکر میں ہے، اگر سکون چاہتے ہیں تو سکون اللہ کے قرآن میں ہے، سکون چاہتے ہیں تو سکون اللہ کے گھروں میں ہے، سکون چاہتے ہیں تو سکون اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے میں ہے، سکون چاہتے ہیں تو سکون اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلانے میں ہے، اور سکون چاہتے ہیں تو سکون اللہ کے سامنے آنسو بہانے میں ہے. سکون یہاں ہے، سکون درباروں، مزاروں، بازاروں میں حاصل نہیں ہو سکتا ہے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی کوئی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے اللہ رب العالمین ساتھ ہوتا ہے ہمارے، لیکن ہم ڈائریکٹ اور براہ راست اللہ سے کلام کرنے کے بجائے دنیا کی معاملات اور دنیا کی غرض و غایت میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ جس سے سکون حاصل کرنا ہے اس کو ہم بلا دیتے ہیں. کہ جہاں ہم نے تعلق استوار کرنا ہے، جہاں پہ ہم نے اپنے تعلق کو بڑھانا ہے، جہاں پہ ہم نے رابطہ کرنا ہے، وہاں رابطہ نہیں کرتے. اور وہ رابطہ اللہ رب العالمین کے سامنے مصلی بچھا کر سجدے میں کرنے والا ہے، لیکن ہم مزید ہڑبڑا اٹھتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ ہیں کہ جو پریشانیوں کے گن گانے لگتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، اور کچھ لوگ خاموش رہ کر اس کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جہاں بھی کوئی پریشانی اور مصیبت آتی ہے اللہ کہتا ہے وہاں پر ہم ہیں تمہارے ساتھ، لیکن تم بھی تو اس بات کو سمجھو نا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. 6 مثالیں قرآن کریم میں سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا، لیکن وقت کی قلت مجھے نظر آ رہی ہے، اس لیے 1-2 باتیں بیان کرتا ہوں. اور اس کے بعد ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ توفیق کیسے ملے گی کہ ہم اللہ رب العالمین سے سکون مانگے اور اللہ رب العالمین ہمیں سکون عطا فرما دے. اللہ نے کہا سکون تو میں دوں گا، آسمانوں سے تسکین تو تمہارے لیے نازل ہوگی، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں بھی تو تگ و دو کرنی ہوگی نا. یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ تم گھروں میں بیٹھے رہے ہو تمہارے لیے منو سلوا کا نزول ہو جائے گا، ایسا تو نہیں. تمہیں تگ و دو کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، توفیق مانگنی پڑتی ہے، دعائیں کرنی پڑتی ہے، تب جا کے تمہیں کوئی روزی حاصل ہوتی ہے نا. تو سکون بھی تمہیں اللہ سے مانگنا ہوگا. سب سے پہلی مثال سورہ توبہ کی بڑی معروف آیت ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام
صدیق کے ساتھ ہجرت کر رہے تھے، تو اس منظر کو ذرا پڑھیے گا. میں بارہا بیان کر چکا ہوں، لیکن آج ذرا دوسرے پیرائے میں اس کو سمجھیے گا. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ. بھائی وہ پریشان تھے نا، ان کو نکال دیا گیا، ان کے لیے زمین تنگ کر دی گئی، بالآخر ان کو مکہ چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا. پریشان تھے نا، اتنے پریشان تھے کہ پہلے راستہ انہوں نے الگ بنایا تاکہ ہم دشمن کو چکمہ دے سکیں، پھر اس کے بعد دوسرا راستہ اختیار کیا. پھر جب وہ دونوں غار میں تھے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن تو سر پہ کھڑا ہے، دشمن تو اوپر کھڑا ہے، اگر اس نے ہماری سواریوں کو دیکھ لیا اور ہماری آہٹ کو سن لیا تو بتائیں کیا ہوگا. پریشانی کا عالم تھا نا، مصیبت کا عالم تھا نا، موت سر پر کھڑی تھی، دشمن سر پہ کھڑا ہوا تھا، حالات کتنے کٹھن تھے. لیکن اللہ نے کہا تو کیا ہوا؟ فقد نصرہ اللہ، اللہ ان کا مددگار تھا نا. تو کیا ہوا اگر آج بیماری ہے؟ کیا ہوا اگر آج تنگی ہے؟ کیا ہوا اگر آج آزمائشیں ہیں؟ کیا ہوا اگر آج مہنگائی ہے؟ کیا ہوا اگر آج یہ سارے معاملات تمہارے سامنے چل رہے ہیں؟ فقد نصرہ اللہ، اللہ تمہارا مددگار نہیں ہے کیا؟ کیا اللہ رب العالمین هو الرزاق ذو القوۃ المتین نہیں ہے کیا؟ کیا تم بھول بیٹھے ہو کہ وہ کتنا زبردست رزق مہیا کرنے والا، رزق دینے والا ہے؟ تم نے مانگا، تم نے براہ راست اس سے رابطہ کیا، تم نے تو یہ سوچا کہ اب ہم ذرا ایسی باتیں کریں، ایسی گفتگو کریں سوشل میڈیا پہ کہ جو وائرل ہو جائے، حکومت کے خلاف کچھ باتیں کریں، کچھ نعرے لگائیں، کچھ یہ کریں وہ کریں. وہ بات اپنی جگہ پر، لیکن میرا اور آپ کا اپنے رب سے تعلق کتنا مضبوط ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہر پریشانی اور مصیبت میں ہم ہیں نا تمہارے ساتھ. فقد نصرہ اللہ، تم نے ان کی مدد نہیں کری تو کیا ہوا؟ ہم تھے نا مددگار، ہم ہیں مولا، ہم سب کچھ کرنے والے ہیں. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. اللہ نے پورا منظر بیان کر دیا کہ کتنی پریشانی کا عالم تھا کہ وہ غار میں موجود تھے، چھپے ہوئے تھے. صدیق اکبر کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول اب کیا ہوگا؟ اذ ہما فی الغار، غار کے اندر موجود ہیں. اذ یقول لصاحبہ، جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحب سے کہا، صحابی سے کہا، لا تحزن، غم نہ کرو، لا تحزن، پریشان نہ ہو، لا تحزن، کوئی اور تکلیف انشاءاللہ اب نہیں آنے والی. کیوں؟ ان اللہ معنا، اللہ ساتھ ہے ہمارے. بھائی اللہ کو ساتھ رکھا ہوا ہے تو کوئی پریشانی نہیں. اور اللہ کو ساتھ رکھنے کا مطلب یہ کہ نمازوں کے تم پابند رہو، ذکر و اذکار کے تم پابند رہو، قرآن کی تلاوت کے تم پابند رہو، اللہ کی عبادت میں تم مشغول رہو، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر تم کرتے رہو. تو معنا ہم تمہارے ساتھ ہیں. جب ہم تمہارے ساتھ ہیں تو پھر تمہیں کیا تکلیف ہے؟ پھر تمہیں کیا پریشانی ہے؟ کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی ہرگز تمہیں نہیں مل سکتی. کیوں؟ ان اللہ معنا، اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور اس جملے کو آپ ہلکا مت سمجھیے، یہ بڑا قوی جملہ ہے، یہ بڑا مضبوط جملہ ہے. یہ اپنے ایمان کو تقویت دینے کے لیے بہترین قسم کا جملہ ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا نا کہ ان کے خلاف بغاوت ہوگی، ان کو شہید کیا جائے گا، ان کے ساتھ یہ معاملات چلیں گے، فتنے وغیرہ ان کے دور میں رونما ہوں گے، تو ان تمام پریشانیوں، مصائب اور تکالیف اور بغاوت کا سننے کے بعد عثمان غنی نے کیا کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ عثمان نے اپنی نگاہ کو آسمان پہ اٹھایا تھا اور کہا تھا اللہ المستعان، ان تمام پریشانیوں، غم میں، فتنوں میں، بغاوت میں میرا اگر کوئی مددگار ہے تو وہ میرا اللہ ہے، میرا مددگار اللہ ہے. ہم تو وہ نہیں ہے نا کہ غیر اللہ کے در پہ رخ کرنے والے، ہم تو وہ نہیں ہیں جو قبروں کو سجدہ کرنے والے ہیں، ہم تو وہ نہیں ہیں کہ جو مزاروں کی خاک چھاننے والے ہیں، ہم در در جانے والے تو نہیں ہیں. ہمارا سر بھی ایک ہے اور ہمارے رب کا در بھی ایک ہے. یہ ایک سر ایک رب کے در کے سامنے جھکتا ہے، تو ہمیں کس چیز کی پریشانی؟ ہمیں کیا؟ تو اپنا ایمان مضبوط کیجئے. یہ وقت ہے ایمان کو تقویت پہنچانے کا، یہ وقت ہے اپنے ایمان کے لیول کو چیک کرنے کا، یہ وقت ہے کہ آپ کتنے ایماندار ہیں، آپ کا یقین کتنا اللہ رب العالمین پر ہے. تو اسی لیے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ فقد نصرہ اللہ، ہر پریشانی، ہر تنگی، ہر بیماری، ہر مصیبت میں ہم تمہارے مددگار ہیں. جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آتے رہے، پریشانیاں آتی رہیں، لیکن وہ کس کو پکارتے رہے؟ انہوں نے تعلق ڈائریکٹ کس سے استوار رکھا؟ اللہ رب العالمین سے رکھا نا. اللہ رب العالمین سے مانگتے رہے نا. حتیٰ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیں میدان بدر ہے، میدان بدر کا قصہ بھی آپ نے سن رکھا علماء کرام سے. میدان بدر میں تو
یہ حالت کہ چلو اس کے بعد جو غزوہ ہوا، اس کے بعد جو جنگیں ہوئیں، اس کے بعد جو جہاد کے میدان سجے، مسلمانوں کے پاس افرادی قوت بھی تھی، مسلمانوں کے پاس اسلحہ بھی تھا، مسلمانوں کے پاس سواری بھی تھی، اور میدان بدر میں جو جنگ ہوئی، جو جہاد ہوا، حضرات وہ یہ یاد رکھیے گا کہ وہ کوئی حکمت عملی نہیں تھی، وہ کوئی تیاری نہیں تھی کہ ہم جنگ کے لیے جا رہے ہیں، کہ ہم میدان جہاد میں جہاد کے لیے جا رہے ہیں، نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا. یہ تو اچانک یہ کرنا پڑا، اور 313 سامنے 1000 کا لشکر، لیکن اللہ رب العالمین نے آسمانوں سے سکون نازل کیا تھا ان کے دلوں پر. میدان بدر کا کبھی قصہ پڑھیں، سورہ توبہ کے اندر، سورہ انفال کے اندر آپ کو پتا چلے گا کہ کتنی نعمتیں اللہ رب العالمین نے ان مجاہدین پر، ان صحابہ کرام پہ نازل کی تھیں. اس میں سے ایک نعمت یہ تھی کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو سکون والی نیند عطا فرما دی. سکون، بھائی جہاد چل رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، دشمن چل رہا ہے، پھر رہا ہے، بھاگ رہا ہے، لیکن کیا ہو رہا ہے؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر ہم سونا چاہتے تو اللہ رب العالمین کے حکم سے ہم سو بھی جاتے تاکہ ریفریش ہو کے دوبارہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں. تو سکون آسمانوں سے اترتا ہے. سکون اللہ رب العالمین پر یقین کامل ہونے سے پیدا ہوتا ہے. سکون اللہ رب العالمین پر ایمان اور توحید کو مضبوط کرنے سے پیدا ہوتا ہے، اور سکون آسمانوں سے نازل ہوتا ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا تھا. سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا تھا کہ صدیق اکبر اٹھا رہے تھے، اللہ کے رسول اٹھ جائیے، مدد آنے والی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی تائید آنے والی ہے. اللہ رب العالمین نے مدد فرمائی، فرمایا کہ ہم نے بارش کا نزول بھی کیا، ہم نے فرشتوں کا نزول بھی کیا، ہم نے بارش کے قطرات بھی برسائے، اور ہم نے مسلمانوں کو نیند بھی عطا فرمائی تاکہ یہ سو کر ریفریش ہو سکیں. مجھے بتائیے یہ کیسا سکون کہ دولت میں ہم سکون ڈھونڈ رہے ہیں، اور ڈاکٹر کہے کہ حضرت اگر آپ کو سکون چاہیے، نیند چاہیے، تو یہ لیجئے نیند کی گولی، یہ لیجئے سکون کی گولی، یہ کھائیں گے تو آپ کو سکون آئے گا، یہ کھائیں گے تو آپ کو نیند آئے گی. یہ کون سا سکون ہے؟ یہ کوئی برکتیں نہیں ہیں، یہ کوئی رحمتیں نہیں ہیں کہ آپ گولیوں پہ گزارا کر رہے ہیں، کہ آپ جو ہے وہ ایک سبزی کے اوپر گزارا کر رہے ہیں. رحمتیں اور برکتیں اسے نہیں کہتے ہیں، بلکہ رحمتیں اور برکتیں تو یہ ہوتی ہیں کہ آپ کا یقین اللہ پر ہے، اور اللہ رب العالمین آپ کو ہر قسم کے کھانے اور ضیافت اور ہر چیز کے معاملات میں بڑھا چڑھا کر آپ کو عطا فرما رہا ہے. یہ برکتیں ہوتی ہیں، یہ سکون ہوتا ہے. تو فرمایا کہ میدان بدر میں بھی ہم نے سکون نازل کیا. تم غار میں تھے، پریشانی کا عالم تھا، ہم نے سکون نازل کیا. حنین کا واقعہ تم پڑھ لو سورہ توبہ کے اندر، کہ جہاں پر مسلمانوں کی کثرت تھی، بہت سارے لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کے باوجود ان کے لیے زمین کو تنگ کر دیا گیا تھا مسلمانوں کے لیے، لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس تنگی میں بھی، اس پریشانی میں بھی ہم تھے ساتھ. ہم نے پھر سکون نازل کیا، پھر ہم نے تسکین کو اتارا، پھر ہم نے تمہارے لیے سکون کا بندوبست کیا. تو تمہیں جہاں پریشانی نظر آئے، تمہیں جہاں تنگی نظر آئے، یہ سمجھ لو کہ وہاں تمہارے ساتھ اللہ ہے. تم اللہ رب العالمین سے رابطہ کرو، تم اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ مضبوط کرو. تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ اتنا گہرا ہونا چاہیے کہ تمہیں کوئی پریشانی لگے، کوئی بیماری تمہیں بیماری نہ لگے. آئیے آخری باتیں کر لیتے ہیں. یہ تو معلوم ہوا کہ جہاں پریشانی تنگی ہے، اللہ کہتا ہے کہ ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. تمہارا تعلق مجھ سے ہوگا، ڈائریکٹ ہوگا، براہ راست ہوگا. تم ڈائریکٹ ہم کو پکارو گے، ہم سے مانگو گے، ہم تمہارے سارے مسائل کا حل نکال دیں گے. اب یہ سکون کیسے ملے گا؟ اب یہ تسکین کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اطمینان قلب کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلا آیت سن لیجئے، قرآن کریم کی معروف آیت، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بس پہلی بات یہ سن لیجئے کہ اللہ کے ذکر میں اللہ کہہ رہا ہے سکون ہے. ہمارا ذکر کرو گے یہاں اطمینان ملے گا، ہمارا ذکر کرو گے تمہیں سکون ملے گا، تمہارا قلب مطمئن ہو جائے گا. بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ ذکر کیا ہے؟ ذکر بہت سارے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ ذکر ہے. دعا کر رہے ہو ذکر ہے، نماز پڑھ رہے ہو ذکر ہے. لیکن سب سے بڑھ کر ذکر فرمایا کہ تم اللہ رب العالمین کے قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جاؤ. تم ذکر یعنی یہ قرآن جو اللہ نے ذکر اور نصیحت کے طور پر تمہارے لیے نازل کیا ہے، تم اس کو پڑھو، آسمانوں سے سکون نازل ہوگا. صحیح مسلم کی حدیث، صحیح مسلم کی حدیث، صحابی رسول فرماتے ہیں میں سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہا ہوں اور آسمان سے ایک چھتری نما چیز اور ایک خوبصورت نور، روشنی آسمانوں سے زمین کی طرف آ رہا ہے.
میرا گھوڑا بدک رہا ہے، میرا بچہ برابر میں سو رہا ہے، میں قرآن کی تلاوت کو روکتا ہوں، وہ نور وہیں رک جاتا ہے، پھر میں قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہوں، وہ پھر نیچے آتا ہے، میرا گھوڑا پھر بدکتا ہے۔ میں صبح اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جاتا ہوں، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تم سورۃ الکہف کی آیات پڑھ رہے تھے، تم اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ رب العالمین آسمانوں سے فرشتوں کا نزول کر رہا تھا، لیکن اس حدیث کا جو آخری ٹکڑا ہے وہ خلاصہ ہے خطبے کا۔ سنیے، اس حدیث کا آخری ٹکڑا یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں در حقیقت یہ وہ سکون تھا، یہ وہ اطمینان تھا جو اللہ رب العالمین آسمانوں سے تمہارے لیے نازل فرما رہا تھا۔ قرآن کی تلاوت میں سکون مل گیا، فرمایا یہ سکون اتر رہا تھا، یہ اطمینان اتر رہا تھا، یہ تسلیاں تمہارے لیے اتر رہی تھیں آسمانوں سے۔ بظاہر یہ فرشتے تھے، یہ نورانی مخلوق تھے، یہ اللہ کے مقرب فرشتے تھے، لیکن تم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور قرآن کی تلاوت کرنے کی وجہ سے تمہارے گھر میں اللہ رب العالمین آسمانوں سے سکون کو نازل فرما رہا تھا۔ تو قرآن کی تلاوت میں سکون ہے، اللہ کے ذکر میں سکون ہے، اور جس محفل میں، جس مجلس میں اللہ رب العالمین کے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن کی بات ہو رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی گفتگو ہو رہی ہے، وہ بھی باعث سکون ہے تمہارے لیے۔ تم شریک ہو جاؤ خطبہ جمعہ میں، کوئی اجتماعات ہو تم وہاں پہ شریک ہو جاؤ، کوئی دروس کا اہتمام ہو تم وہاں شریک ہو جاؤ، کیونکہ جہاں اللہ کا ذکر، رسول کا ذکر ہو رہا ہو، وہ مجلس، وہ محفل تمہارے لیے باعث سکون ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی دوسری حدیث، کہ اللہ رب العالمین کے رحمت کے فرشتے اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں اپنے پروں کے ساتھ، اس مجلس کے اوپر اپنے پروں کا سایہ کر دیتے ہیں، کہ جہاں اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو رہا ہوتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور پھر اس مجلس کو ڈھونڈتے ہیں فرشتے۔ آپ کیجئے نا اہتمام اپنے گھروں کے اندر، آپ کیجئے اہتمام، انتظام کیجئے کہ رمضان مبارک چلے گئے کوئی بات نہیں، اگر رمضان چلے گئے قرآن ابھی بھی موجود ہے۔ رمضان قرآن کا مہینہ تھا، بالکل تھا، لیکن باقی 11 مہینے بھی تو قرآن ہے۔ رمضان روزوں کا مہینہ تھا، بالکل تھا، لیکن شوال کے 6 روزے بھی تو موجود ہیں۔ رمضان نماز تراویح جماعت کے ساتھ آپ پڑھ رہے تھے، بالکل پڑھ رہے تھے، لیکن رات کا اندھیرا تو اب بھی موجود ہے، رات کی تاریکی میں آپ اب بھی قیام اللیل کر سکتے ہیں۔ رمضان میں آپ صدقہ خیرات کر رہے تھے، واقع ابھی بھی آپ کے پاس موجود ہیں صدقہ اور خیرات کرنے کے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے۔ رمضان چلا گیا تو کیا ہوا؟ توبہ کے دروازے تو ابھی بھی کھلے ہوئے ہیں۔ رمضان چلا گیا تو کیا ہو گیا؟ مغفرت کے دروازے تو ابھی بھی کھلے ہوئے ہیں۔ اور رمضان چلا گیا تو کیا ہو گیا؟ اللہ رب العالمین ابھی بھی تو آخری پہر میں آسمان دنیا پر آتا ہے۔ رمضان چلا گیا تو کیا ہو گیا؟ رمضان کے بعد آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں اگر انقلاب برپا نہیں ہوا، تبدیلی نہیں آئی، چینج نہیں آئے، ہمارے فکر اور خیالات شیطانی وسوسوں سے فارغ نہیں ہوئے، تو پھر کیا فائدہ رمضان کا؟ میرے اللہ نے تو قرآن میں یہ کہا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، لوگوں اس وقت تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہنا جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ صرف رمضان کے اندر عبادت کرنی ہے، اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ صرف رمضان میں قرآن پڑھنا ہے، اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ صرف رمضان میں ہی تمہیں صدقہ خیرات کرنا ہے، فرمایا اس وقت تک عبادت کرتے رہو کہ جب تک کہ تمہاری سانس چل رہی ہے، تمہاری رگوں میں خون گردش کر رہا ہے، تمہارا دل دھڑک رہا ہے، اس وقت تک تمہیں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے۔ تو قرآن کریم، رمضان چلا گیا لیکن قرآن کریم موجود ہے، تلاوت کیجئے، اہتمام کیجئے، گھروں میں انتظام کیجئے کہ بھائی آدھا گھنٹہ، چاہے میں جاب سے واپس آنے کے بعد، یا جاب پر جانے سے پہلے، یا میں جب کھانا کھانے کے لیے آؤں گا تب، یا بچے جب صبح اسکول جا رہے ہوں گے یا رات کو سونے لگیں گے تو میں سورۃ الملک کی تلاوت ان کو کرواؤں گا، میں ان کو سورۃ الملک پڑھواؤں گا۔ یہ سارے انتظام اہتمام آپ کریں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اس گھر میں آسمانوں سے سکون کا نزول ہو رہا ہے۔ اور پھر آخری بات سن لیجئے، میں نے جو آیت سورہ معارج کی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی، اس میں اللہ نے کہا کہ انسان کو ہم نے کچا دل پیدا کیا، جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہڑبڑا اٹھتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، کئی ایک مسئلہ ایک ہوتا ہے لیکن سوچ سوچ کر کئی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کہتا ہے الا المصلین، نمازیوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نمازیوں کے لیے کوئی ہڑبڑاہٹ نہیں ہے، نمازیوں کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، پکے نمازیوں کے لیے، پکے اور سچے نمازیوں کے لیے اللہ نے کہا وہ جو ہمیشہ اپنی نمازوں پہ قائم رہتے ہیں، ہمیشہ جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں،
ہمیشہ جو اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں ان کے دلوں میں کوئی ہڑبڑاہٹ پیدا نہیں ہوتی، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، ان کے دل کچے نہیں ہوتے۔ تو یہ لڑائی کرنی ہے آپ کو، شیطان کے خلاف بھی لڑائی کرنی ہے، اور یہ جو معاملات کے دل آپ کے ہڑبڑا رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، حلولے بھی ایک لفظ کہا جاتا ہے، وہ اٹھ رہے ہیں، تو پھر الا المصلین، فرمایا نماز پڑھو۔ نماز میں بہترین علاج ہے ان تمام بیماریوں کا، تو علاج کی طرف کوشش کیجئے۔ مسائل تو چلتے رہیں گے، راحت صرف جنت میں ہے، سکون صرف جنت میں ہے، اطمینان صرف جنت میں ہے۔ تو لہذا کوشش کیجئے کہ جس طرح اللہ نے ہماری فطرت کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، پریشانی میں رہو گے، مسائل آتے رہیں گے، لیکن قرآن کی تلاوت کرنے والوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، 5 وقتہ نماز کے ہمیشہ کی پابندی کرنے والوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرنے والوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، رات کی تنہائی میں رونے والوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آنسو بہانے والوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنے معاملات کو صحیح طور پہ چلانے والوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، حلال و حرام کی تمیز رکھنے والوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اپنے آپ کو دھوکہ، فراڈ، غیبت، چغلی، الزام تراشیوں سے بچانے والوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن ہے اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں۔ کیوں؟ فقد نصرہ اللہ، ہم ان کے مددگار ہیں، ان کے مددگار ہم ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ماں اور بہنوں، بزرگوں اور نوجوانوں، کوشش کیجئے کہ ان تنگیوں میں، ان پریشانیوں میں، ان مسائل میں ایک دوسرے کا بھی ساتھ دیں، اور ساتھ میں اپنے ساتھ اللہ رب العالمین کو ضرور رکھیں۔ اور اللہ کو ساتھ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ذکر کرتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین یہی فرماتا ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہماری تمام پریشانیوں کو اپنی توفیق سے حل فرما دے، ہر پریشان والوں کو جو پریشان ہیں اس وقت اللہ رب العالمین ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، اللہ رب العالمین وطن عزیز پاکستان کے اوپر خاص رحم و کرم فرما دے، اللہ رب العالمین ہمیں ایماندار، تابعدار، اپنے مطیع اور فرما بردار حکمران نصیب فرما دے، اللہ رب العالمین شہر کراچی کی حفاظت فرما دے، اور جو موسم پچھلے دنوں سے کراچی میں چل رہا ہے اور جو کچھ بھی اس میں پریشانیاں آئی ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کے نقصان کا ازالہ فرما دے۔ خصوصی دعاؤں میں اس وقت وطن عزیز پاکستان کے ہر بندے کو اور بالعموم امت مسلمہ کو ضرور یاد رکھیں، اور دعا کیا کریں کہ اللہ زندگی بھی توحید والی دینا اور موت بھی توحید والی دینا۔ اللہ جتنی تنگیاں، پریشانی، بیماری آ جائیں، اللہ کبھی تیرا در نہیں چھوڑیں گے، کبھی غیر اللہ کے در کا رخ نہیں کریں گے، اللہ کہیں دھاگے ماگے نہیں باندھیں گے جا کے، اللہ جب بھی پریشانی مصیبت آئے گی سجدہ یہیں کریں گے، تیرے سامنے ہی جھکیں گے، تاکہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو سکے اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو سکے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ جب تک زندہ ہیں اسلام پہ زندہ رکھنا، اور موت دے تو شہادت کی موت نصیب فرمانا۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔